السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ امید ہے تمام احباب اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ تمام احباب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، وہ بس 2-3 دن کی دوری پہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی آخری تاریخ میں جو ہم لوگوں کو انہوں نے وعظ فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے اس مہینے کے روزوں کو جو ہے وہ ہم پر فرض کیا ہے، اور اس کی رات کی عبادت یعنی تراویح کی نماز کو ہمارے لیے باعث اجر اور ثواب بنایا ہے۔ اور اس کی فضائل میں تو تراویح کے فضائل میں سے یہ بھی آتا ہے کہ ایک سجدہ کرنا، تراویح کی نماز کے ایک سجدے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عام مہینے کے فرض کے برابر جو ہے وہ اس نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی نفل نماز اگر آپ کہتے ہیں، نفل نماز اگر ہم نماز میں ادا کرتے ہیں تو غیر رمضان میں جو فرض کا اجر و ثواب ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو وہ نفل رمضان کے مہینے میں ادا کرنے کے برابر جو ہے وہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی محرم الحرام رمضان المبارک نفل جو ہیں وہ عام دنوں کے فرض کے برابر اجر و ثواب میں ہیں، اور جو فرض ادا کرتا ہے رمضان المبارک میں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 70 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر جو کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ مہینہ لوگوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں سے غمخواری کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقات عطیات کرنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے روزے کا بھی اجر عطا فرمائیں گے، اور اس نے جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کے اجر و ثواب میں اس کا کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، بلکہ جو افطار کروانے والا ہے اس کو اس کے روزے کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کی تو وسعت نہیں ہے کہ کسی کے روزے کو افطار کروائیں یا کھانا کھلائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد پیٹ بھر کر کھانا کھلانا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو جو ہے وہ صحابہ کرام ایسے تھے جن کو تو ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، دوسرے وقت کا کھانا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بھی کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا، اور کئی دن جو ہے وہ آپ بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ اور
تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، استفہامیہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی ہم میں سے تو ہر ایک کی اتنی وسعت نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کا دانہ روزہ دار کو دے دے، یا ایک گھونٹ پانی دے دے، یا ایسی چیز جس سے افطار کیا جاتا ہے کوئی دے دے جس سے وہ افطار کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی اس کے اجر کے برابر جو ہے، اس کے روزے کا اجر جو ہے اس کو عطا فرمائیں گے. پھر فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے، 3 عشروں میں اس کو تقسیم فرمایا، اور فرمایا کہ اس کا ایک حصہ یعنی ایک عشرہ جو پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے اس پہلے ہفتے میں، کہ جو سمیٹنا چاہے اور سمیٹ سکتا ہے، اور جو جتنا چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے سکتا ہے. اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے جتنے جان بوجھ کر غلطی سے ظاہراً باطناً جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت اور فضل سے زیادہ اس کو جو ہے وہ ہمیں ان سے نجات دے دیں، اس کو مغفرت فرما دیں. اور آخری عشرہ جو ہوتا ہے، آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ آزادی کا حصہ ہوتا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ 4 چیزوں میں کثرت کرو. 2 تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کرو. ان میں ایک چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دوسری چیز استغفار ہے. یعنی اس میں جو ہے وہ کثرت کر، یعنی ہر لمحہ ہمارا جو ہے رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں، استغفار میں اور نیک اعمال میں گزرنا چاہیے. اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، یعنی ایک جنت کی طلب اور دوسرا جہنم سے خلاصی کی دعا. یعنی ذکر و اذکار بھی ہو اور دعائیں بھی ہوں، دعاؤں میں جنت کی طلب اور جہنم سے خلاصی ہو، اور استغفار کی کثرت ہو. اور دوسری چیز اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس بندے کو پانی پلائیں گے، اور جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعائیں اس مہینے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کو ہمیں عطا کر دیں اور ہم اسے قبول فرما لیں، جس کا وعدہ اپنے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہونے کا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.